ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شاہد خٹک صاحب, یہ آپ لوگ پنڈی میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جلسہ ہے, یہ دھرنا ہے, احتجاج ہے, آپ نے کرنا کیا ہے؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ کو ہم نے کل سنا تھا, انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے تھا بہت منہ توڑ جواب ملے گا یہاں پر آ کے اگر اس قسم کا کام کرو گے پنجاب. جی دیکھیں, میں بلکہ سنوا دیتا ہوں, پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں مریم صاحبہ نے کیا کہا. اچھا وہ ابھی وہ دیکھیں, ایک تو یہ کہ ہم ان سے کوئی بھی ایسی توقع نہیں رکھتے جو ڈیموکریٹک ہو. جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, جلسے کی کال دیتے ہیں, پہلے ان کی وہ گینگ آف 3 ہے پنجاب میں, 3 خاتون ہیں, ان میں پہلے ان کی پریس کانفرنس آتی ہے, پھر اس کے بعد ہمارے جلسے کی روٹ سیک کرتی ہیں کہ جی ادھر کنٹینر نہیں لگا, ادھر کچھ بھی نہیں ہے. پہلے کہتے ہیں کہ جی کوئی نہیں آئے گا. جگہ بھی ایسے دیتے ہیں کہ جہاں پہ یہ پی ڈی ایم کے 13 یا بلکہ مولانا صاحب کو نکال کے آج کل ان کی 12 جماعتیں جو ہیں مل کے بھی وہاں پہ 500 بندے اکٹھے نہیں کر سکتے. ہمارے وہاں پہ پاکستانی قوم خود چل کے آتی. دوسرا جلسہ ہے آپ سنجانی کا, اگر آپ ہمارا جلسہ دیکھیں اسلام آباد کا, اگر آپ نے کور کیا ہو, وہ جس ایریا میں تھا, جس کا جو روٹ تھا, اس کے باوجود لاکھوں لوگوں نے اس سے پارٹیسپیٹ کیا. سیکنڈ, لاہور میں جو ہمارا جلسہ ہوا, ہم نے مینار پاکستان کی ریکویسٹ کی تھی, پھر یہ ہمیں لے کے گئے مال مویشی منڈی میں. لیکن اس دفعہ عمران خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے, ہم نے انوسیز بھی کی اپلیکیشن بھی وڈرا کر دی ہے, ہم لیاقت باغ میں جلسہ کریں گے, نہیں کرنے دیں گے. پورے کے پورے راول پنڈی میں آپ کو ہر چوراہے کے اوپر, ہر چوک کے اوپر انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی دیکھنے کو ملیں گے. پنجاب کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, پنجاب ہمارا ہے. تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے, اس کو پورے کا پورا حق حاصل ہے کہ ہم اپنا پرامن جلسہ جلوس کریں. جی دیکھیے, تحریک انصاف 28 سال سے پالیٹکس پہ رہی, 28 سال میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا. کریں گے, لیکن اب وہ آپ کی چیف منسٹر جو کہہ رہی ہیں وہ سنوائیں. جی پروڈیوسر صاحب. پنجاب جو ہے قاعدے اور قانون کے تحت چلتا ہے. پنجاب یہ نہیں ہو سکتا کہ شام کو 5 بجے سڑکیں بند ہو جائے اور دہشت گردوں کا راج ہو پنجاب کے اندر. بڑکے لگانے والوں میں سے ہوں تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گراؤ جلاؤ کرنے لگی ہوں. یہ تو بہت آسان کام ہے کرنا, کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے. جب منہ کھلے اس میں سے غلاظت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں. پنجاب کی سرحد میں آگے اگر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا. آج یہاں جلسہ ہے, کل وہاں جلسہ ہے, پرسوں وہاں جلسہ ہے, تو جلسے کرتے رہو گے تو کام کس وقت کرو گے؟ اور یہ بھی میں بتا دوں, ہر جلسہ ان کا فیل ہوا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عوام گھر سے نہیں نکلنا چاہتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ 6-7 سال کے بعد عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے. تو آمنہ صاحبہ منہ توڑ جواب ملے گا. بالکل ملے گا. اور مجھے اتنا افسوس ہوا, میں بڑی دیر سے ان کو بھائی کہہ کے مخاطب کر رہی ہوں اور ابھی بھی ایسا ہی سمجھتی ہوں. ان لوگوں کو خواتین سے بھی پرابلم ہے, خواتین کے امپورٹنٹ رولز میں ہونے سے بھی پرابلم ہے. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی ویمن گینگ بنا ہوا ہے پنجاب میں, ہاؤ انفارچونیٹ. ان کا پہلے لیڈر جو ہے وہ ریپ اپالوجسٹ ہے. آپ کی پارٹی کے بھی کچھ لوگ نالا ہیں. دیکھیں مجھے نہیں پتا وہ نالا ہونا علیحدہ بات ہے, بات یہ ہے کہ ان کا پہلے لیڈر جو ہے وہ ریپ اپالوجسٹ ہے. پہلے وہ خواتین کو کہتا رہا کہ جی کیونکہ مین آر ناٹ روبوٹس, اور اس طرح کی ذہنیت کے ساتھ ہم پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. اٹ از سو انفارچونیٹ. اگر پوزیشن لیں گے تو پھر تنقید برداشت کریں گے. پوزیشن پہ تنقید کریں میرے بھائی, عورت ہونے پہ تنقید مت کریں. پوزیشن پہ تنقید کریں, کام پہ, پرفارمنس پہ تنقید کریں. لینگویج خیر ہمارے ہاں اکراس دا بورڈ جو ہے, انہوں نے کہا منہ سے غلاظت نکل گئی. ضرورت ہے ہمارے یہاں. آپ نے کہا کہ خواتین کا گینگ بنا ہے, جس طرح آپ ان کے خاتون ہونے سے آپ انہیں جلسے کی اجازت دے رہے ہیں, نہیں دے رہے, یا پھر تو یہ احتجاج کریں گے. دیکھیے یہ ڈیسیژن جو ہے وہ کیبنٹ کا اور انتظامیہ کا ہوگا مشاورتی طور پہ. اگر آپ مجھ سے ذاتی کیپیسٹی میں پوچھیں تو میں سمجھتی ہوں ان کو آئندہ آنے والی پوری زندگی میں کبھی جلسے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. جو کچھ انہوں نے پاکستان کے آئین میں اجازت ہے, جو فریڈم آف اسمبلی ہے, فریڈم آف ایسوسیشن ہے, ان کی بنیادی انسانی حقوق ہیں. آپ آج کی بات اجازت آپ کی انوسی ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, میری بات سنیں, وہ بنیادی حقوق جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, آپ کی اجازت اور آپ کی انوسی. صحیح, وہ سبجیکٹ ٹو ریزنیبل. جو کچھ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں سے کچھ بھی ریزنیبل ہے؟ جس طرح آپ نے حملے کیے, جس طرح آپ نے شہداء
کی یادگاروں کو جلایا, قومی تنصیبات پہ حملے کیے, جس طرح کی زبان تو وہ CCTV فوٹیج لے آئیں, انکوائری کرائیں, آپ کی حکومت ہے, وہ بات میں کرتا ہے, گالی پہلے دیتا ہے, تو ایسے لوگوں کو CCTV فوٹیج نکال لیں, وہ جنہوں نے کیا ہے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرا لیں. آپ کے حسان نیازی صاحب جو ہے وہ وردی لہراتے ہوئے نظر آئے تھے, آپ کی اور آپ کے جلسے میں جو نعرے لگے تھے, یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے وردی وہ لگاؤ, نعرے لگے تھے, پر کیا 14 کی یادگاروں کو جلایا, توڑا, یہاں پہ آپ نے نیو ایریا میں حملے کیے, کیا نہیں کہتے رہے, لگاؤں کہ وہ آپ کو شاید زیادہ برا لگا, آپ کے والد محترم کے بارے میں کوئی بری بات ہو, نہیں آپ کے والد محترم ہوں گے, میرے نہیں, ہمارا نہیں, یہ پی ٹی آئی آپ کا والا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ٹرینڈ تھا. Let's just not go there. ریاست آزاد صاحب, پہلے منصور علی شاہ صاحب کا خط آیا, پھر چیف جسٹس نے خط لکھا ہے, آج جوابی خط آپ نے پڑھا ہوگا, آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا, تو آج جو چیف جسٹس نے لکھ دیا ہے جسٹس منیب اختر کے بارے میں, اور پھر وہ جو رجسٹرار سے انہوں نے بات کی ہے, ہر ایک جج کے خلاف ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ ریفرنس مٹیریل اکٹھا ہو رہا ہے, ان کے تو سخت رویے کی بات ہوئی ہے, ان کے جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ کہا ہے, تو یہ ججوں کی آپس کا ایک لڑائی یا دھڑا بندی, دیکھیں یہ بہت انفارچونیٹ ہے, چونکہ یہ ہمارا ادارہ ایک واحد ادارہ ہے کہ جس سے لوگوں کی انصاف کے حوالے سے امیدیں ہیں. چلیں آج تو پولیٹیکل کیسز ہیں, ان کے آپس میں پولیٹیکل لوگوں کے یہ اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن من حیث العدلیہ ادارہ اگر آپ اس کو جس سٹیج پہ جا کے آپ وہاں پہ منوورنگ یا بائی ورچو آف لیجسلیشن آن دا گراؤنڈ آف میلافائڈی کر کے, تو یہ ساری چیزیں یہ ملک اور قوم کے لیے مناسب نہیں. اور یہ جو کچھ خطوط لکھے جا رہے ہیں, ہم نے عدلیہ کے اندر یہ عیسیٰ بھائی کبھی نہیں پڑھا, نہ یہ ایسی روایات عدلیہ کے اندر تھیں. آپ کا ایک حق آپ کو ہے کہ آپ ڈسینٹنگ نوٹ دے سکتے ہیں, آپ کو ڈفرنس آف اوپینین آپ کا حق ہے, آپ کا لیگل ایکومن یہ کہتا ہے کہ یہ جو میں ججمنٹ دینے جا رہا ہوں, میری رائے میں یہ اس کی فیور میں میری رائے, ان کی اس کے اگینسٹ, آپ اپنی ایک بڑی ڈیسنسی کے ساتھ, لیکن آپ اپنے بردر ججز کے حوالے سے کوئی ایسا سٹکچر یا کوئی جملہ کوئی لفظ ایسا نہیں لکھتے. ہم نے نہیں پڑھا کم از کم. یہ ابھی یہ جو پولرائزیشن ہے اس کے اندر پورا کا پورا معاشرہ آپ دیکھ لیں, پوری قوم کو آپ دیکھ لیں کہ ایک ہائپ کریٹ ہو چکی ہے. ججز نے اپنے تفصیلی فیصلے میں جسٹس امین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے obstruction of justice کی. وہ دیکھیں نا, یہ کبھی ہوا نہیں نا کہ جج اپنی ڈسینٹنگ نوٹ تو دے سکتا ہے, کسی ادارے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میجارٹی ویو آپ اس کو امپلیمنٹ نہ کریں, اس لیے انہوں نے یہ کہا. تو یہ بھی انفارچونیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ کسی پی ٹی آئی کی, نون کی, پیپلز پارٹی کی, کسی کی نہیں, وہ پاکستان کے سپریم کورٹ ہے. اور کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے, آنے والے جو چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی نون کو وہ ایسے کرے گا یا پی ٹی آئی کو وہ, یہ ساری چیزیں نامناسب ہیں. اس ادارے کو امپارشل ہونا چاہیے, اس کو امپارشل رہنا چاہیے, اور آپ کو اس کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ اداروں کو خراب کر دیں گے اور پرسن اورینٹڈ لیجسلیشن کریں گے تو دیٹ وڈ بی اے بیڈ لا. تو یہ کوئی اچھے پریسیڈنٹس نہیں ہے اداروں کے لیے. اگر آپ اداروں کی سٹیبلٹی چاہتے ہیں, لوگ آتے جاتے رہتے, ادارے وہیں رہتے, آپ نے اداروں کو سٹرینتھن کرنا, نہ کہ ایک بندہ آج ریٹائر ہو گیا ہے تو آپ اس کے پیچھے وہ ایفرٹس کرتے رہیں. اگر آپ جیسے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ویسے یہ صدارتی آرڈیننس آج جو پٹیشن فائل ہو گئی ہے, یہ صدارتی آرڈیننس میں ترامیم یہ ٹک پائیں گی آپ کے خیال میں, کیونکہ فل کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا پہلے؟ بالکل درست ہے. اس پہ میرے کلاس فیلو ہیں چودھری احتشام صاحب, انہوں نے بھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے, انہوں نے بھی میرا خیال ہے 3-4 دن ہو گئے پہلے انہوں نے بھی فائل کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, انہوں نے بھی اس کو چیلنج کیا. وائرس کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے نا عیسیٰ بھائی, اور میری ذاتی رائے میں اس میں ایک چیز ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ نے 1 سال پہلے آپ نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا, وہ ایک ٹھیک تھا کہ یونینیمٹی کے ساتھ, اور اس کے اندر ایک یونیورسل ایک جو اس کا ریشنل تھا نا کہ جی اگر 3 جو سینئر جج ہوں گے 10 مارچ تک تو وہ بڑا اچھا تھا, وہی نا, اب سچویشن تھوڑی سی چینج ہوگی نا. تو اب اگر آپ ایک جج کے اس کے اندر انسرٹ کرنے کے والے سے چیف جسٹس کو آپ ڈسکریشن دے رہے ہیں, تو یہ آن دا گراؤنڈ آف میلا فائڈی آپ کیسے اس موسٹ سینئر پرسن کو نکال سکتے ہیں.
it is reflected by virtue of that ordinance, اور ordinance تو 120 days کے لیے ہوتا ہے. پھر اگر آپ نے parliament was not in session تو ایمرجنسی آپ کے ملک کے اندر آپ نے لیجسلیشن کرنی, اس دن آپ ریفارم کے لیے تو گھنٹے کے بعد یہ اگر اتنی ضروری تھا تو اس وقت اس کو آپ پارلیمنٹ سے منظور کروا لیتے, کیوں آرڈیننس جاری کروایا؟ کیا وجہ آپ کے خیال میں, یعنی کہ ظاہر ہے کہ قانون بناتے ہیں تو ہم تو یہی پوچھتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل, کوئی منطق, کوئی وجہ بھی ہوگی. یہ جو کہا گیا کہ چیف جسٹس, سینئر پیونی جج اور تیسرا جج چیف جسٹس کی مرضی سے لگے گا, not the top 3 judges of the Supreme Court, تو اتنے کم وقت میں اتنی رائے تبدیل ہو جانا کہ کل تک آپ کہہ رہے تھے کہ جمہوری تقاضا ہے کہ ماسٹر آف دا روسٹر ایک شخص ڈکٹیٹر نہ ہو بلکہ ایک کمیٹی ہو, تو آج وہ کمیٹی جو ہے اس کی بیلنس آپ لوگوں نے کیسے تبدیل کر؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آپ یو ڈو تھنگس, you realize کہ it is not in the best interest of the country. So that was a mistake. It is not bringing stability. Last year that was a mistake. Of course. ہم نے ایک چیز دیکھی, اس سے stability نہیں آ رہی تھی. جو current circumstances ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ایمرجنسی کی صورت میں سمجھتی ہوں کہ جتنا بڑا constitutional crisis اس وقت ملک میں چل رہا ہے. اب اگر اس سے بھی stability نہ آئی تو پھر اسے بھی تبدیل کریں گے. ہو سکتا ہے کریں. دیکھیں کہ ہم کوئی اکیلے ملک تو نہیں, کم از کم ہم لا پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, امینڈ کرتے ہیں. ہمیں آرڈیننس کا تانا دینے والے ایک دن میں 24 آرڈیننس جاتے تھے, پہلے اس کو تو جسٹیفائی کر لیں, پھر ہمارے ایک آرڈیننس کو. ویسے یہ شکوہ تو پھر ہر سیاسی جماعت, دیکھیں یہ جو آرڈیننس والی بات ہے, ایک آرڈیننس آیا, ان کے ایک دن میں 24 آئے تھے. آپ نے میرے سے سوال کیا, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آپ نے ایک ایکٹ لایا, یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر, وہ سال بھی نہیں چلا, تو جب آپ 58 یا جتنی آپ کے پاس جو معلومات ہیں اتنی امینڈمنٹس لائیں گی تو وہ کتنا عرصہ چلیں گی؟ اسی لیے اس پہ پورا ٹائم لے رہے ہیں. خٹک صاحب جی دیکھیں, انہوں نے ایکٹ کے حوالے سے بات کی. جی ہم نے بھی ایکٹس ہم لائے اپنے دور حکومت پہ, ہم اس سے انکار نہیں کرتے, لیکن دیکھیں کہ قانون سازی یا ہم نے سپریم کورٹ پاکستان کے حوالے سے لائی ہو یا ایسے کوئی ایک چیز یہ مجھے بتا دیں. ہمارے ایکٹ موسٹلی یا تو ہاسپٹلز کے حوالے سے تھے کہ جی ہم نے MTI سسٹم بنانا ہے, یا جو ہمارے جو ریفارمز کا ایجنڈا تھا تو اس میں جو قانونی پیچیدگی آ رہی تھی تو اس حوالے سے ہم نے ایکٹ ضرور ہم لے کے آئے, لیکن ہم ایسا کوئی ایکٹ نہیں لے کے آئے کہ جی آپ چیف جسٹس کو یہ اختیار دے دیں کہ آپ سینئر موسٹ جج جو ہے اس کو آپ نہ لگائیں. ادھر ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی 65 سال اگر ہو جائے ایج تو کیا ہوگا, ادھر آپ کا پیمانہ الگ ہے, ادھر آپ کا پیمانہ الگ ہے کہ ایک کی ایج بڑھا رہے ہیں اور ایک کی ایج بڑی ہوئی ہے, اس کو آپ سسٹم سے باہر کر رہے ہیں. جی دیکھیں, بنیادی طور پہ میں خود اس بات کے اوپر ایگری کرتا ہوں کہ اس ملک میں جوڈیشل ریفارم ضرور ہونی چاہیے جوڈیشری میں, لیکن ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. یہ کیوں اس ٹائم لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں ان کا جو ہے یہ 63A اڑانا چاہ رہے ہیں. اگر وہ ان کو فیور کرتا تو ٹائمنگ رائٹ تھی, کیونکہ وہ ان کو فیور نہیں کر رہا, اس لیے ٹائمنگ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. جی ایک یہ چاہتے ہیں کہ 63A اڑا دیں. نمبر سیکنڈ, ان کو یہ ترامیم چاہیے کہ ہمیں ریزرو مخصوص نشستیں ملے جو تحریک انصاف کے حصے کی ہیں. جی دیکھیں, یہ سب چیزیں جو ہے نا, یہ جتنے گڑے کھود رہے ہیں نا, یہ میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, یہ خود ہی گریں گے ان گڈھوں میں. صحیح. خٹک صاحب بہت بہت شکریہ, وقت ختم ہو گیا ہے. شاہد خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود, نہ شیخ صاحبہ, ریاست آزاد صاحب. پاکستان میں لیجسلیشن جو ہے وہ ہم نے خاص طور پر دیکھا سال 2023, یہ شکوہ صرف شاید پاکستان تحریک انصاف سے نہیں, PDM سے شاید زیادہ بنتا ہو. لاسٹ ایئر ہم نے ایسی لیجسلیشن ہوتے ہوئے بھی دیکھی کہ 200-250 قوانین جو ہے وہ کورم بھی پورا نہیں تھا اور پاس کر لی گئیں. پاکستان میں آئین اور قانون کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ موم کی ناک ہے, ادھر موڑ دی, یہ پسند نہ آئی ادھر موڑ دی. آئی ہوپ کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس ساری ایپیسوڈ سے لرن کریں گے, خود کو امپروو کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اور ABN اسکرین پہ آئندہ جب آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.